بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے اور بڑی تیزی سے خطے کے اندر تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما ہو رہی ہیں۔ بھارت کے ساتھ سعودی عرب کے بہت طویل تعلقات تھے اور بہت قریبی سمجھے جاتے تھے۔ ہندوستان ہے جو کہ ایک ڈائریکٹ افیکٹی سمجھا جا رہا ہے کہ اس پورے معاہدے کے اندر جو امریکی پریزیڈنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے کہا جی بگرام ایئر بیس جو ہے جو افغانستان کے اندر ہے ہم دوبارہ اس کو کیپچر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، یہ جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا ہے، اس معاہدے کے طے پانے کے بعد بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے اور بڑی تیزی سے خطے کے اندر تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما ہو رہی ہیں۔ ظاہر ہے اس خطے کے اندر بہت ساری طاقتیں موجود ہیں، جس میں کہ چائنا ایک طرف ہے، سعودی عرب پاکستان ایک طرف ہے، اور ظاہر ہے کہ چائنا بھی ان کے ساتھ ہے، کوئی خاص اس کے اوپر ان کو کوئی اعتراض اس ڈیل پہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہندوستان ہے جو کہ ایک ڈائریکٹ افیکٹی سمجھا جا رہا ہے کہ اس پورے معاہدے کے اندر، اور وہاں سے جو جس طرح سے رد عمل آ رہا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت کے اندر بہت زیادہ تشویش ہے اس معاملے کے اوپر، بلکہ بہت سارے جو تجزیہ نگار تبصرہ نگار ہیں وہ اس معاملے کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی یہ ایک بہت بڑی فتح ہے کہ وہ تمام معاملات جو پچھلے کئی عرصے سے سعودی عرب کی خواہش کے باوجود طے نہیں پایا تھا، وہ اب تقریباً 1 سال کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کے بعد وہ طے پا گیا، اور نہ صرف طے پا گیا بلکہ پاکستان کے اسٹریٹجک جو تعلقات ہیں ان کو تحریری معاہدے کی صورت میں ان کو ایک دوسرے کے اوپر حملہ دوسرے کے خلاف، یعنی ایک پر حملہ دوسرے پہ حملہ تصور کیا جائے گا۔ اس لائن کو پوری دنیا اور خاص کر کے بھارت کے اندر بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے ایک چنبے والی بات ہے کیونکہ بھارت کے ساتھ سعودی عرب کے بہت طویل تعلقات تھے اور بہت قریبی سمجھے جاتے تھے، اور جس طرح کے ساتھ پاکستان پہ بھی جب آپ نے دیکھا اٹیک ہوا تو ایک سعودی عرب نے بالکل پاکستان کے ساتھ خیر سگالی کی بات کی، مگر بہت جسے کہنا چاہیے وہ بھارت کے خلاف بھی اس طرح سے نہیں گیا۔ تو ایک اور پھر اتنے بڑے پیمانے کے اوپر جو انویسٹمنٹ ہے ٹریلینز آف ڈالرز کی، کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان کے اندر سعودی عرب کی انویسٹمنٹ بھی موجود ہے، تو اس انویسٹمنٹ کے باوجود، اس تعلق کے باوجود جو کہ سعودی عرب نے باوجود اس کے کہ پاکستان کی ہر مشکل وقت میں بڑی مدد کی اور ہمیشہ سے برادرانہ تعلقات رہے، لیکن ان کے ہندوستان کے ساتھ تعلقات بھی کبھی خراب نہیں ہوئے، اس تعلق کے باوجود جو ہے اس نے امریکہ جو سعودی عرب ہے اس نے پاکستان کے ساتھ اس طرح کا الائنس کیا، جس کو کہ کل ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ جو کہ ہوئی، وہ جو دونوں حرمین ہیں ان حرمین کی طرف سے بنیان المرصوص کے حوالے سے جو آیت ہے وہ بھی ٹویٹ کی گئی، اور اس کے اوپر سعودی عرب نے جس طرح سے جذبے کا اور جوش کا اظہار کیا، اسی طرح سے وہاں کی عوام نے اور ان کی ریاست نے کیا، یعنی کہ سعودی عرب نے، وہ ایک ناقابل یقین ریلیشن شپ ہے پاکستان کا اور سعودی عرب کا، جو کہ اس وقت جس بندھن میں وہ بن چکے ہیں۔ اب بہت بڑا سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا پاکستان جو ہے وہ اپنے نیوکلیئر جو ویپنز ہیں وہ بھی سعودی عرب کو دے گا؟ تو پاکستان نے اپنی ایک پوزیشن جو ہے اس کے اوپر بہت واضح کی ہے۔ کل مختلف حوالوں سے اگر آپ وزیر دفاع کا خواجہ آصف صاحب کا انٹرویو دیکھیں جو کہ انہوں نے الجزیرہ کو دیا ہے، یا پھر جو ریاستی سطح کے اوپر جو بیانیہ سامنے آیا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ہیں کسی بھی حملے کو روکنے کے لیے، کسی حملے کو، اور کوشش یہ ہے کہ کوئی حملہ نہ ہو، نیوکلیئر جنگ نہ ہو، پاکستان ڈیٹرنس کے لیے۔ اور ڈیٹرنس کیا؟ جب اگر اسرائیل حملہ کرتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آگے پاکستان کا الائنس ہے اور پاکستان کے پاس نیوکلیئر پاور ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اس کو، اور ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ اگر اسرائیل کے اوپر اسرائیل حملہ کرتا ہے سعودی عرب کے اوپر، بہت سارے بائی دا وے جو سپورٹرز پاکستان کے اندر جو مختلف لوگ ہیں وہ ابھی، اور جو انڈیا ہے وہ اس کو اینگل کر رہا ہے کہ یہ ایران کے خلاف جو ہے یہ اصل میں پاکستان نے الائنس کیا ہے۔ ایسا قطعی نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس بڑے پیمانے کے اوپر سعودی عرب کا اور ایران کا رابطہ ہوا پاکستان کے ساتھ اس معاہدے کے حوالے سے۔ لیکن پہلے میں آپ کو اس کو کنکلیوڈ کر لوں کہ جو اسٹریٹجک پاور کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ پاور کا لفظ بالکل اس کے اندر جو نیوکلیئر ویپنز ہیں وہ آتے ہیں، اور پاکستان کے پاس جو ہے وہ نیوکلیئر ویپنز موجود ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں امریکہ کو، تو جو ایک ریلائنس تھی سعودی عرب کی امریکہ کے اوپر، اور ان کا جو
جو پورا ان کا جو ایک خاص کر کے جو ان کا اسلحہ ہے، ان کے ہتھیار ہیں جو ان کے پاس موجود ہیں، وہ سب کے سب اسلحہ اور ہتھیار جو ہے وہ پاکستان بھی استعمال کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ امریکہ جو سعودی عرب ہے وہ یہ تو کرے گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو فائدے کیا ہونے والے ہیں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ تو پاکستان اگر وہاں پر جو حملہ پاکستان کے اوپر اگر ہوتا ہے خدا نخواستہ، تو کل شہباز رانا میرے پروگرام میں تھے جو کہ پاکستان کے بہت زبردست اکانومی کے رپورٹر ہیں، کورسپونڈنٹ ہیں، سینئر صحافی ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو یہ فائدہ ہوگا کہ اگر تیل کی ضرورت ہو تو پاکستان کے پاس ہمیشہ 2 ہفتوں 3 ہفتوں کا تیل ہوتا ہے، لیکن سعودی عرب کے پاس یہ ان لمیٹڈ ہے، وہ استعمال کر سکتا ہے۔ پھر پاکستان کو ڈالرز چاہیے ہوتے ہیں اپنے بینکس میں رکھنے کے لیے تاکہ ڈالر کا مقابلہ کیا جا سکے اور اکانومی کو بہتر کیا جا سکے، وہ بھی پاکستان کو فیسلٹی ہوگی۔ یعنی مالی اعتبار سے، تیل کے اعتبار سے، ہر طرح سے پاکستان کو سعودی عرب جو ہے وہ اسٹرینگتھن کرے گا، اور اس کے بدلے میں سعودی عرب اپنے ہتھیار بھی پاکستان کو دے سکتا ہے، اور پاکستان کے ہتھیار جو ہے اگر جنگ ہوتی ہے، اس میں بہت بڑا لفظ ہے اگر، اور یہ روکنے کے لیے اصل میں یہ جو معاہدہ ہے یہ اسرائیل کو سعودی عرب پر حملے سے روکنے کے لیے کیا گیا ہے، یہ ایک ڈیٹرنس کے لیے کیا گیا، اور یہ ایک ڈیٹرنس کریٹ کی گئی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب پہلے سے ہی ایک الائنس میں آلریڈی موجود تھے اور موجود رہے ہیں ہمیشہ سے، لیکن یہ جو ہے یہ باقاعدہ دوحہ پر جو حملہ ہوا ہے اس نے ایک پورا پیراڈائم شفٹ کیا ہے پالیسی کے اندر، ایک پورا جسے کہنا چاہیے وہ جو اسٹریٹجک پیرامیٹر ہے، سیکیورٹی پیرامیٹر، اس کو چینج کیا۔ میں کل بات کر رہی تھی پروفیسر حسن عباس صاحب سے جو کہ امریکہ کی جو ڈیفنس یونیورسٹی ہے اس کے پروفیسر ہیں، بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں، ان سے میں تبصرہ لے رہی تھی، اور انہوں نے جو تبصرہ کیا وہ بہت دلچسپ تھا، اور انہوں نے کہا کہ امریکہ نے اس وقت تک کوئی اسٹیٹمنٹ دیا نہیں ہے ناراضگی کا، اور شاید دے گا بھی نہیں، ہو سکتا ہے کہ خاموشی ہو، لیکن اس کی وجہ یہ کہ امریکہ پروموٹ کرتا ہے جو ریجنل ڈیفنس الائنس ہوتے ہیں ان کو دیکھتا ہے، اور یوکرین وار کے اندر یورپ کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ امریکہ جو ہے وہ یورپ کو کہہ رہا ہے کہ وہ خود یوکرین جو وار ہے اس کو دیکھیں، یعنی امریکہ کے اوپر جو اس وقت اکنامک پریشر ہے ڈیو ٹو چائنا، وہ اس وقت یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ کسی بھی جنگ کے اندر جائے، اور جو ان کی ڈیپ سٹیٹ جو جنگوں کے اندر پارٹیسپیشن رکھتی تھی وہ یا حکومتوں کو تبدیل کرتی تھی، وہ اس کے اندر بھی ظاہر ہے کہ ایک اکنامک یا معاشی دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس میں بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں، اور اس انوالومنٹ کے اوپر ہمیشہ سے امریکہ کے اندر بھی جیسے پاکستان پر تنقید ہوتی ہے، امریکہ پر بھی تنقید ہوتی رہی ہے، تو اس کو روکنے کے لیے جو ہے وہ امریکہ اب اس بات کو انکریج کر رہا ہے کہ ریجنل لیول کے اوپر اگر کوئی ڈیفنس کے ہوتے ہیں لائنس تو وہ خود دیکھ لیں، لیکن وہ اوپر ایک چھتری بن کے بیٹھا رہے، جیسے ابھی یوکرین کی وار رکوانے کے لیے وہ بات ضرور کر رہا ہے، لیکن وہ مدد جو ہے وہ اس طرح سے فراہم پہلے مطلب پوری مدد جو تھی وہ امریکہ کی تھی، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ ہاتھ کھینچا جائے، اور پھر انہوں نے یورپ کو کہا بھی۔ تو ایک تو یہ جو دوحہ پر حملہ تھا، اور سعودی عرب کے ساتھ تو اس کے بہت پرانے تعلقات تھے، اور پروفیسر حسن عباس صاحب نے بھی یہی فرمایا کہ ان کے جو تعلقات وہ ہیں وہ اتنے دیرینہ اور اتنے پرانے ہیں، اور اتنے یعنی اتنی بھاری ڈیلیں ان کے بیچ میں ہیں کہ وہ اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، اور سعودی عرب کے بارے میں شاید امریکہ اس طرح سے کھل کے کوئی اپنا اسٹیٹمنٹ بھی اس حوالے سے نہ دے، لیکن جو اصل بات ہے وہ دوحہ پر جب حملہ ہوا ہے، قطر پر حملہ ہوا ہے، تو اس سے ایک جو سیکیورٹی پیرامیٹر ہے وہ چینج ہو گیا، اور سعودی عرب نے فی الفور جو ہے وہ ایک ڈیٹرنس کے لیے بھی، اور جو امریکہ کا کردار تھا ظاہر ہے کہ اس کے اوپر شبہات موجود ہیں، یہ میں کہہ رہی ہوں، تو اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہوگا کہ وہ فوری طور پر اس سیکیورٹی پیرامیٹر کو فارملائز کریں، اور اس کو جو ہے وہ ایک باقاعدہ معاہدے کی صورت میں جو ہے وہ کیا جائے۔ اسی طرح سے جو پاکستان اور کے تعلقات ہیں سعودی عرب کے ساتھ، وہ ظاہر ہے مستحکم ہونے کے باوجود اب وہ ایک باقاعدہ ایگریمنٹ جو ہے وہ اس کی صورت میں آ گئے۔ اسی طرح سے جو مختلف معاملات ہیں، مثلاً انہوں نے یہ بھی پروفیسر حسن عباس صاحب سے ہم نے جب پوچھا یہ سوال کہ بھئی اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے پاکستان کو، اور کس طرح سے اس پورے خطے میں سعودی عرب کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، تو ان کا جواب تھا کہ یہ جو ہے اس بہت بڑا سبب ہے، یعنی ایک میسیجنگ ہے جو کہ ہوئی ہے کہ پاکستان نے انڈیا کو میسج کیا ہے، اور اسی طرح سے سعودی عرب نے اسرائیل کو میسج کیا ہے کہ
ان کے پاس ایک پاور موجود ہے، اور دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ، میں تو بنیان المرصوص ہی کہوں گی، یہ انہوں نے یہ کہا کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک میسیجنگ ہے جو ہوئی ہے، اور میں یہ اس پر یہ انالیسس دیتی ہوں کہ بنیان المرصوص کی طرح، یعنی ایک جو بار بار جو حرمین شریفین کی طرف سے بھی جو ٹویٹ آیا ہے یا ایکس پہ پوسٹ آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آہنی دیوار جو ہے وہ بنی ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ پہلو ہے، اور وہ یہ پہلو ہے کہ ہمیشہ سے جو اینگلنگ کی جا رہی ہے انڈیا کی طرف سے، میں مختلف لوگوں کو وہاں پہ سن رہی تھی جو کہ اس کے اوپر تبصرہ کر رہے تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈیل ہے یہ ایران کے خلاف ہے، جبکہ ہماری اطلاعات اس سے بالکل مختلف ہے۔ مثلا کل پاکستان کے ایک معروف تبصرہ نگار ہیں، تجزیہ نگار ہیں، وہ اس وقت ڈاکٹر سید محمد علی صاحب، وہ ان سے میں نے یہ سوال پوچھا تھا اپنے پروگرام کے اندر کہ کیا ایران کو اس پہ کوئی اعتراض ہوگا، تو اس پہ انہوں نے ایک بہت ہی دلچسپ خبر، بہت اہم خبر بھی جو ہے وہ شیئر کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جب یہ معاہدہ طے پا رہا تھا، یا جب یہ طے پایا، تو اس سے چند گھنٹے پہلے ایرانی سپریم لیڈر جو ہیں، یعنی آیت اللہ خامنئی، ان کے جو چیف نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، ان کی سعودی قیادت سے بہت اہم ملاقات ہوئی ہے۔ اور اسرائیل کی جنگ میں انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایران کو بھی یہ پتہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا دشمن اسرائیل ہے، سعودی عرب کو بھی یہ پتہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا دشمن اسرائیل ہے، پاکستان کو بھی یہ پتہ ہے کہ اسرائیل پاکستان کا دشمن ہے، اور انڈیا تو ہے ہی ہے۔ تو ایک طرح سے یہ جو خبر ہے یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان کے ساتھ کسی معاہدے پہ جانے سے پہلے جو چیف سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں آیت اللہ خامنئی کے، وہ ان کی ملاقات جو ہے وہ ان کی ملاقات سعودی عرب میں ہوئی ہے، اور پیغام رسانی ان کے بیچ میں ہوئی، جس کے بعد یہ معاہدہ جو ہے وہ طے پایا ہے۔ اب ایک تو یہ بات بالکل کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب آگے اس کے بعد ہوگا کیا، اب ہندوستان اس کو کس طرح سے پرسیو کرے گا۔ ایک بہت بڑی جو اس وقت بات آ رہی ہے وہ یہ کہ کیا اب انڈیا بھی اسی طرح کی کسی ڈیل میں جائے گا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کو جب امریکہ کی طرف سے بہت زیادہ سپورٹ ملی اور پاکستان جنگ جیتنے کے بعد، تو انڈیا نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، وہ کبھی روس کی طرف چلے گئے، کبھی وہ چین کی طرف چلے گئے، ابھی پھر وہ امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی امریکی صدر جو ہے وہ کس طرح سے بات کر رہے ہیں۔ تو ایک الائنس جو ہے نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل اور بھارت کے بیچ میں پہلے سے موجود ہے، جو کہ پاکستان پر حملے کی صورت میں سامنے آ گیا، لیکن کیا وہ فارملائز ہوگا، اس کی طرف جو ہے وہ جایا جائے گا۔ ایک اور بڑی ریجنل لیول کے اوپر بڑی خبر ہے، اور وہ یہ ہے، بڑی ڈیولپمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ کل جو امریکی پریزیڈنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ، وہ برطانیہ کے دورے پر تھے، اور برطانیہ کے دورے پر انہوں نے وہاں کے جو وزیر اعظم ہیں ان کے ساتھ جو پریس ٹاک کی، اس میں انہوں نے ایک بہت اہم بات کی۔ انہوں نے کہا جی بگرام ایئر بیس جو ہے، جو افغانستان کے اندر ہے، ہم دوبارہ اس کو کیپچر کریں گے، ہم نے بڑی غلطی کی، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، مگر ہم اب اس کو دوبارہ کیپچر کریں گے، اور اس کو کیپچر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں یعنی دوبارہ جائیں گے، جو کہ اس علاقے کی سب سے بڑی ایئر بیس ہے، اور وہاں جانے کا مطلب یہ ہے کہ چین سے 1 گھنٹے کی دوری پر، جہاں چین کا نیوکلیئر پروگرام ہے، وہاں پہ 1 گھنٹے کی دوری پر یہ بگرام ایئر بیس ہے، اور ہم وہاں پہ ہم نے اس کو خالی چھوڑ دیا، ہم اس کے اوپر دوبارہ جائیں گے۔ اب یہ ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اگر افغانستان میں امریکہ واپس آتا ہے، اور مجھے یاد آ رہا ہے ایک دفعہ آف دا ریکارڈ میں نے پریزیڈنٹ زردائی صاحب سے یہ سوال پوچھا تھا جب وہ پریزیڈنٹ پہلی ٹرم میں بنے تھے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ یہاں سے چلا جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ امریکہ یہاں سے کبھی بھی کمپلیٹلی نہیں جائے گا، اور وہ اگر چلا بھی گیا تو واپس ضرور آئے گا۔ مجھے یہ جملے ان کے بڑے اچھے سے یاد ہے، اور آج جب امریکہ یہ بات کر رہا ہے کہ دوبارہ بگرام ایئر بیس پہ آئے گا، یعنی افغانستان میں آئے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اس اڈے کو نہ صرف کیپچر کرے گا، بلکہ اس اڈے کے ذریعے سے چین اور پاکستان کے اوپر بھی ایک تھریٹ جو ہے وہ رکھے گا۔ اب افغانستان کے لیے بہت اہم ہوگا دیکھنا کہ افغان طالبان جو کہ وہاں پہ حکومت بنا کے بیٹھے ہیں، کیا وہ اس معاملے کے اوپر اس ایئر بیس پہ آنے دیں گے امریکہ کو، ان کو ویلکم کریں گے، یا ان کے ساتھ دوبارہ جنگ میں جائیں گے۔ یہ یعنی پاکستان سے تو آپ لڑ رہے ہیں، لیکن وہاں بھی دیکھنا ہے کہ وہاں پہ اب ان کا بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہوگا کہ وہ وہاں امریکہ کو اب کس طرح سے جواب دیتے ہیں، اور وہاں پہ آئیں گے یا وہاں پہ اپنی پریزنس ان کو رکھنے دیں گے اپنی رضامندی سے، یا ان کو ریزسٹ کریں گے۔ آلریڈی آپ نے دیکھا کہ بہت جو وہاں پہ ایک بلخ کے اندر جو ہے وہ انٹرنیٹ کی اور جو سیٹلائٹ ہے وہ ختم کی گئی ہیں، اس کو نام دیا گیا ہے کہ وہ نامناسب ویب سائٹس دیکھیں
دیکھی جاتی ہیں، لیکن اصل کہانی یہ ہے کہ وہاں پر بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ امریکہ کو مطلوب بھی ہیں، جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں اس کے حوالے سے۔ بہرحال اس کی ایک ڈیٹیلز جو ہیں اس کے اوپر بھی ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے، مگر جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اب اس خطے میں واپس آ رہا ہے، اور جب وہ اس خطے میں واپس آئے گا تو اگر افغانستان کے ساتھ مل کے کھڑا ہوگا تو بھی اہم ہوگا، اور اگر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا تو بھی اہم ہوگا۔ یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ بہرحال اس معاہدے کے جو آفٹر شاکس ہیں پوری دنیا کے اندر وہ ابھی تک جاری ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے ری ایکشن آئے گا اور کس طرح سے یہ تفصیلات جو ہیں وہ آگے بڑھیں گی۔ ہم آپ کے لیے یہی معلومات اب لائے ہیں۔ آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ، ضرور دیکھیے، اور نہ صرف دیکھیے بلکہ شیئر بھی کیجیے اور سبسکرائب بھی کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔